اس لیے کہ صحبت جو نبی پاک کی اٹھائی وہ صحبت کی نسبت اتنی با کمال ہے کہ جہاں نبی کی صحبت کی بات آ گئی تو کہہ دیا کہ یہ نبی کا صحابی ہے، بس صحابی کہنے پر اس کو سارے کے سارے کمالات مل گئے۔ یہ ہے وہ صحبت، اور یہ وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی کتنے متعدد مواقع پر انسانوں کو اپنی صحبت اور اس صحبت نبوت کا حوالہ دیا، یہاں تک کہ جنگل کے جانوروں نے اس صحبت نبوت کے حوالے کو سمجھا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت افریقہ کے جنگلوں میں گئی، کلمے کی محنت لے کر گئی، اللہ کا نام اللہ کی مخلوق کو بتلانے کے لیے گئی، نبی کا کلمہ وہاں پہنچانے کے لیے گئی۔ رات ہو گئی، جنگل ہے، جنگل کے درندے ہیں، اور افریقہ کے جنگل اور درندوں سے بھرا ہوا اٹا ہوا جنگل، رات گزارنی ہے۔ اب خوف ہے کہ درندے ہمیں نقصان نہ پہنچائیں، تو سوچا کہ ہم ان درندوں سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے آرام کے لیے جنگل کو خالی کر دیں۔ وہاں کے رہنے والے جو وحشی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں تم جنگل میں ٹھہر نہیں سکتے، یہاں یہ درندے تمہیں چیر پھاڑ دیں گے، تم لوگ یہاں نہیں ٹھہر سکتے۔ جو وہاں کے رہنے والے جنگلی انسان وہ خوفزدہ ہیں، لیکن صحابہ نے کہا کہ نہیں، ہمارے پاس ایک ایسی نسبت اور حوالہ ہے، ہم وہ نسبت حوالہ ان جنگل کے درندوں کو دیں گے، وہ اس نسبت حوالے کو سمجھ جائیں گے۔ اب سارے وحشی انسان کھڑے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک صحابی ایک چٹان کے اوپر کھڑا ہوا اور جنگل میں آواز لگاتا ہے، اے جنگل کے درندوں، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ہم یہاں پر کلمے کی دعوت لے کر آئے ہیں اور ہمیں رات گزارنی ہے اس جنگل کے اندر، ہمارے آرام کے لیے اس جنگل کو تم خالی کر دو۔ نبی کی صحبت نبوت کا حوالہ دیا۔ صحابہ خود فرماتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جنگل کے درندے جنگل کو خالی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو منہ میں لے کر وہ جنگل کو خالی کر رہے ہیں۔ شیر چلا جا رہا ہے، چیتا چلا جا رہا ہے، ہاتھی چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے جانوروں، کیڑے مکوڑے تک انہوں نے بھی اس جنگل کو خالی کر دیا اور ہم نے وہاں رات گزاری ہے۔ تو دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا حوالہ دیا کہ ہم محمد کے صحابہ ہیں، بس انہوں نے کوئی اور تھریڈ نہیں دیا، ہم تم پہ بم مار دیں گے، ہم تم ہلاک کر دیں گے، ہم تو تباہ کر دیں گے، کچھ نہیں۔ ایک حوالہ دیا صحبت نبوت کا کہ محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہمیں رات گزارنی ہے، جنگل کے درندے جنگل کو خالی کر رہے ہیں۔ اسے تو علماء نے لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صرف انسانوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ جنات کے لیے بھی تھی، حیوانات کے لیے بھی تھی، جمادات کے لیے بھی تھی، معدنیات کے لیے بھی تھی، ملائکہ کے لیے بھی تھی، بلکہ آسمان و زمین کے اندر جتنے عالم ہیں اللہ تبارک و تعالی نے سارے عالموں کا نبی آپ کو بنا کے بھیجا۔ اس سے تو آپ کو کہا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محمد ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، سارے عالموں کا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یہ رحمت نبوت ہم نے جمادات کو بھی دی، یہاں تک کہ جنگل کے جو پتھر ہیں وہ پتھر بھی آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ خود حدیث میں آتا ہے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ کبھی یہ مکہ کے پہاڑوں کے پاس سے گزرتا تھا تو میں ان پتھروں کو جانتا ہوں کہ وہ پتھر اٹھ اٹھ کے رسول اللہ پر سلام پڑھتے تھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جنگل کے اور پہاڑوں کے پتھر آپ پر سلام پڑھ رہے ہیں، اور نبی فرماتے ہیں میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں کہ جو مجھ پر سلام پڑھتا تھا، اور آج بھی میں دیکھوں تو اس پتھر کو پہچان جاؤں گا کہ مجھ پر نبوت ملنے سے پہلے سلام بھیجا کرتا۔